آپ جو کہنا چاہتے ہیں شاید اسے کہنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ آپ کو مہاما ناگا یا کسی اور کے خوف کی وجہ سے حقیقت پر نقاب ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم وہاں کے صحیح حالات سے واقف ہونا چاہتے ہیں۔ جہاں پناہ وہاں کے حالات بہت دردناک ہیں۔ انسان کی تاریخ میں ایسی حیوانیت کی مثالیں کم ملیں گی۔ ادم خان اور پیر محمد فتح کے بعد جب شہر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے سارے جنگی قیدیوں کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا اور پھر ایک ایک کر کے سر سے تن جدا کر دیے گئے۔ یہی ان کے خون کی پیاس ختم نہیں ہوئی۔ لوٹ مار کے بعد نہ جانے کتنی جانیں چلی گئی ہوں گی۔ یہ سب تو ہمارے اصول کے خلاف ہے۔ ادم خان کے سر پر خون سوار تھا۔ اس پاگل پن میں اس کی تلوار نے معصوم بچوں اور بے سہارا عورتوں کو بھی نہیں بخشا۔ ہمیں بے حد افسوس اور حیرت ہے کہ یہ سارا خون خرابہ ہمارے اپنے ہی دودھ بھائی نے کیا، جس کی اچھائیوں کی سفارش ہم سے خود اما حضرت نے کی تھی۔ ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم بے قصور ہیں۔ یہ قتل عام سارنگپور میں ہی نہیں ختم ہوا، بعد میں جو قیدی پکڑے گئے ان کو جیل لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ اجین تو مندروں کی پاون بھومی ہے، وہاں بھی ایسا کیا گیا؟ جی ہاں، میں نے وہاں کا بھی پورا واقعہ اپنی قلم سے درج کیا ہے۔ ہم وہ سب بھی سننا چاہیں گے۔ فی الحال آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو آپ کے ساتھ بھیجا گیا ہے کیا وہی باز بہادر کا پورا خزانہ ہے؟ پورا خزانہ کیسے ہو سکتا ہے جہاں پناہ؟ یہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ دولت تو ان سے حاصل کی جا سکتی ہے، مگر وہ تمام زندگیاں جو ان کی بے رحمی کا شکار بن چکی ہیں ان کا حساب کون چکائے گا؟ جہاں پناہ گستاخی معاف۔ میرے خیال سے ادم خان کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ مالوا کی فتح کے بعد وہ وہاں کا حکمران بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ ہم اس کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے۔ آپ ذرا ہمارے ساتھ آئیں۔ مہابلی، اگر آپ فرمائیں تو میں مالوا کے لیے روانہ ہو جاؤں؟ نہیں، ادم خان کو مالوا بھیجنے کی بھول ہم نے کی تھی اور اب اس بھول کو درست بھی ہم خود ہی کریں گے۔ مہابلی، میری رائے ہے اس سمبند میں جو بھی قدم اٹھایا جائے اس کے بارے میں مہاما ناگا سے بھی چرچا کی جائے۔ ایسا ہی ہوگا۔ انہیں بھی اپنے بیٹے کی کرتوتوں کی جانکاری ہونی چاہیے۔ انہیں بہت دکھ ہوگا، مگر حقیقت کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ ہم نے خود مالوا کے لیے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ جیسا آپ اچھے سمجھے مہابلی۔ ہم نے جو ادھم کے بارے میں کہا تھا وہ صحیح تھا نا جلال؟ نہیں۔ کیا مطلب؟ ہم نے جو فتح کی خبر سنی کیا وہ غلط تھی؟ ہم نے فتح ضرور حاصل کی ہے اما حضرت، مگر اس طرح کی فتح سے ہم ہرگز خوش نہیں۔ ادم خان ایک سپاہی نہیں بلکہ سپاہی کے بھیس میں ایک جنگلی جانور ہے۔ اس نے ہزاروں بے گناہوں کو اپنی حیوانیت کا شکار بنایا ہے۔ وہ جین جیسی پاک زمین کو گندا کیا ہے، بچوں اور عورتوں کو قتل کیا ہے۔ یہ ہماری نظر میں ہماری فتح نہیں اما حضرت، بلکہ ہمارے اصولوں کی شکست ہے۔ یہ ہم نہیں مانتے جلال۔ ادھم کو ہم جانتے ہیں، اس کے متعلق ضرور کسی نے تمہیں غلط اطلاع دی ہوگی۔ آپ ہمیں بخوبی جانتے ہیں اما حضرت، ہم نہ تو کسی کے خلاف کچھ سننا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کو اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ہم نے جو کچھ بھی آپ کو بتایا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہمارے تاریخ نویس بدائنی کا آنکھوں دیکھا حال ہے۔
ہم کیسے یقین کر لیں؟ اس لڑکے کو ہم پہلے سے جانتے ہیں، اسے ہم نے قریب سے دیکھا ہے۔ اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اما حضرت۔ کیا ماہم اس کی کارستانیوں سے واقف ہے؟ ہم نے ان سے ملنے کے لیے انہیں پیغام بھجوایا ہے۔ اور وہ کمبخت ادھم خان کہاں ہے؟ مالوا میں، جہاں اس کی شراب نوشی اور عیاشیاں جاری ہیں۔ کیا ہمیں عالم پناہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت ہے؟ اجازت ہے۔ آپ نے مالوا میں اپنے بیٹے کی کارگزاریوں کے بارے میں تو سن ہی لیا ہوگا۔ خانہ خانہ نے وہاں کے حالات تو بتائے تھے، مگر وہ اتنا ظالم اور بے رحم نہیں ہو سکتا۔ آپ اسے جانتے ہیں عالم پناہ، اس نے ملکہ ماں کی بھی خدمت کی ہے۔ یہاں خدمت کی تھی، وہاں خون خرابہ کیا ہے، بچوں اور عورتوں پر ظلم ڈھائے ہیں، خون کے دریا بہائے ہیں۔ مجھے تو یہ پیر محمد کی شرارت لگتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ مالوا کی فتح کا صحرا میرے بیٹے کے سر بندھے۔ مگر ہماری اطلاع اس سے مختلف ہے مہمان آگا۔ سب سے پہلے تمہارے بیٹے کا نام پیر محمد نے دربار میں دیا تھا، اب وہ اس کے خلاف کیسے ہو گیا؟ بیٹے کی محبت نے آپ کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، مگر حقیقت یہی ہے جو ہم نے بیان کی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اپنے بیٹے سے کہیں زیادہ مجھے آپ کی عزت اور حکومت عزیز ہے۔ تو پھر آپ ہی بتائیں اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اگر وہ واقعی مجرم ہے تو اسے سزا ملنی ہی چاہیے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اس حد تک گر جائے گا۔ اس نے صرف وہاں کا خزانہ ہی ہم سے نہیں چھپایا، بلکہ محل کی عورتوں کو بھی اپنی عیاشی کے لیے شکار بنایا ہے۔ اسے اس نافرمانی کی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ ہم خود مالوا جا کر حالات کا جائزہ لینا چاہیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کے کارناموں کا نظارہ کر سکیں۔ تم ضرور جاؤ ماہم، تاکہ تمہارے ذہن میں جو شک ہے وہ دور ہو جائے۔ آپ فوراً ہمارے ساتھ چلنے کی تیاری کریں، ہم کل ہی روانہ ہو جائیں گے۔ جی عالم پناہ۔ آپ کی پوشاک تیار ہے ماما، ہم جہنم میں جھکو پوشاک کو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اچھا ٹھہرو، ہمارے حفاظتی دستے کے سردار وقار خان کو فوراً ہمارے پاس بھیجو۔ ان سے کہو جو کچھ بھی کر رہے ہو اسے چھوڑ کر ہمارے سامنے حاضر ہوں۔ جو حکم ماہم۔ ماں ماہم کی خدمت میں خادم کا سلام پیش ہے۔ اندر آؤ وقار۔ حکم ماں حضرت۔ تمہیں فوراً مالوا روانہ ہونا ہے۔ مالوا؟ لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں خاموشی سے سنو۔ مالوا پہنچتے ہی یہ خط ہمارے بیٹے ادھم خان کو دے دینا۔ جی۔ اس سے کہنا شہنشاہ خود مالوا پہنچنے والے ہیں چند ہی دنوں میں۔ شہنشاہ مالوا کی تو تشریف لے جا رہے ہیں۔ خبردار جو ہم سے کوئی سوال کیا تو تم فوراً روانہ ہو جاؤ اور ادھم سے کہو وہاں کا ہر معاملہ درست کریں، کسی طرح کی کوئی غلط حرکت شہنشاہ کی نظر میں نہیں آنی چاہیے، سمجھے؟ سمجھ گیا ماں ماہم۔ یہ لو، کامیابی پر تمہیں 10 گنا اور ملے گا۔ اور سنو، کسی کو پتا نہیں لگنا چاہیے تم کہاں جا رہے ہو۔ شہنشاہ سے بہت پہلے تم مالوا پہنچ جاؤ گے۔ جاؤ۔
तुम्हारी जलील हरकतों ने मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा।